پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ حبیبی یا رسول اللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حبیبی یا رسول اللہ، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی عظمتوں، برکتوں، رفاعتوں والا مہینہ ہے۔ المواہب کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 98 ہے۔ صفحہ نمبر 98 پر یہ روایت موجود ہے کہ شب قدر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات افضل ہے، اس لیے شب قدر میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت صاحب قرآن تشریف لایا، قرآن والا تشریف لایا۔ حضرات، جب ہمارا نبی پیدا ہوا تو کفر و شرک کے اندھیروں میں اسلام و توحید کا چراغ جل اٹھا، الحاد و باطل کی ظلمتوں میں حق و ہدایت کی قندیل چمک اٹھی، ساری دنیا پر چھائی ہوئی کفر و باطل کی شب تاریک میں حق و ایمان کا اجالا پھیل گیا۔ سچ پوچھو یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا، اس لیے جب آمنہ کا لال، دونوں عالم کا مالک و مختار، نائب پروردگار، من اللہ نور کا تاج پہن کر جلوہ افروز ہوا تو ہر قسم کا اندھیرا کیوں نہ غائب ہوتا۔ زرقانی کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہوا۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں، میرے پاس حضرت جبریل امین آئے، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس کے اندر شربت تھا جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں، حضرت جبریل امین نے مجھ سے کہا پیو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے پیا۔ حضرت جبریل امین نے کہا اور پیو۔ حضرت آمنہ فرماتی میں نے اور پیا۔ حضرت جبریل امین نے کہا اور پیو۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی میں نے اور پیا۔ حضرت جبریل امین نے آواز دی، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین،
इजहर या रसूल अल्लाह फजहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बदरिल मुनीर अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन के इन अल्फाजों का मतलब ये था, या रसूल अल्लाह अब जलवा फरमा हो भी जाइए, या रसूल अल्लाह अब आ भी जाइए, चरागे तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, नकाब रुख से उठाओ बड़ा अंधेरा है। नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 98 पर रिवायत मौजूद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, अना अतूफो बिलकाबती तिलका अलैला, कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात खाने काबा का तवाफ कर रहा था। मैंने देखा कि काबा आमिना के घर की तरफ झुक गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, अना अतूफो बिलकाबती तिलका अलैला, कि मैं रसूलुल्लाह की पैदाइश की रात खाने काबा का तवाफ कर रहा था। मैंने देखा काबा आमिना के घर की तरफ झुक गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं दौड़ता हुआ आमिना के घर की तरफ चला। काबे के अंदर जो हुबुल नामी सबसे बड़ा बुत था, उसके अंदर से आवाज आने लगी, अला वक़द वलदन नबिय्यु आखिरुज़ ज़मान, खबरदार आखिरी नबी पैदा हो गया है। व नव्वरा नूरुहु इलल मशरिक़ वल मग़रिब, उसी का नूर मशरिक और मगरिब तक फैल गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जब मैंने ये ईमान अफरोज अल्फाज सुने, मैं सुन करके फौरन आमिना के घर की तरफ रवाना हुआ। मैंने कहने वाले को कहते हुए देखा, वो कह रहा था, खबरदार कोई अंदर नहीं जा सकता है जब तक कि अल्लाह के फरिश्ते जियारत ना कर लें। निदा आई दरीचे खोल दो, ऐवाने कुदरत के नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत की। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तूम शुदा पैदा हुए। हमारे यहाँ जब बच्चों की पैदाइश होती है तो खतना कराने की जरूरत होती है, लेकिन जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो आप मख्तूम शुदा पैदा हुए, यानी खतना किए हुए थे। सुभान अल्लाह, ये शान है आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे सरकार की पैदाइश हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद एक लंबा जमाना गुजर गया, 571 साल का लंबा जमाना गुजर गया। दुनिया में कोई रसूल नहीं, दुनिया में कोई पैगंबर नहीं, दुनिया में कोई नबी नहीं। पहले का दस्तूर ये था, एक नबी जाता था, दूसरा आ जाता था, दूसरा जाता था, तीसरा आ जाता था, तीसरा जाता था, चौथा आ जाता था। ये सिलसिला जारियो सारी रहता था। आदम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद सदियां गुजर गईं, लंबा जमाना गुजर गया। दुनिया में कोई नबी नहीं, दुनिया में कोई पैगंबर नहीं। हर तरफ तारीकी ही तारीकी है, हर तरफ जुल्मत ही जुल्मत है, हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे हैं, हर तरफ तारीकी ही तारीकी छाई हुई है। 33,000 माबूदाने बातिला की परस्तिश की जा रही थी। दरियाओं को खुदा मान लिया गया था, बड़े बड़े पहाड़ों को खुदा मान लिया गया था, दरख्तों की पूजा की जा रही थी, दरियाओं की परस्तिश की जा रही थी, आग की इबादत की जा रही थी। आटा गूंद के जेब में रख लेते थे, कहते थे ये हमारा बुलंद बाला खुदा है। एक लंबा जमाना गुजर गया, दुनिया में कोई रसूल नहीं, दुनिया में कोई पैगंबर नहीं, दुनिया में कोई नबी नहीं। दुनिया इंसानियत चीख चीख करके दुआएं करने लगी, ऐ परवरदिगार, एक लंबा जमाना गुजर गया, दुनिया में कोई नबी नहीं है, दुनिया में कोई रसूल नहीं है, दुनिया में कोई पैगंबर नहीं है। ऐ मौला, तू किसी ऐसे को भेज दे जो सारी दुनिया से तारीकियां मिटा दे,
جو ساری دنیا سے ظلمتیں مٹا دے، جو ساری دنیا سے اندھیرے مٹا دے۔ جب دنیائے انسانیت چیخ چیخ کر کے دعائیں کرنے لگی تو رب نے فرمایا اے میرے بندو مت گھبرانا۔ ٹھیک ربیع النور کی 12 تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ خاتون کی گود میں رسالت کا وہ سورج طلوع فرما دیا کہ جب اللہ کے رسول نے اپنی زلفوں کو بکھیرا ساری دنیا سے اندھیرے مٹ گئے، پوری دنیا کے اندر اجالے ہی اجالے پھیل گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سرکار کی ولادت سے پہلے دنیا کا دستور تھا اگر کسی کے گھر لڑکی کا جنم ہوتا تھا لڑکیوں کو زندہ قتل کر دیا جاتا تھا یا انہیں قبر میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا 1 سال تک اسے ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور کہہ دیا جاتا تھا یہ منحوس عورت ہے، اسے کھانا پانی وہیں پیش کیا جایا کرتا تھا۔ 1 سال کے بعد اگر وہ عورت زندہ نکل بھی آتی تھی کمرے سے تو اس کے چہرے پر کالخ لگا کر کے پورے شہر کے اندر گھمایا جاتا تھا اور یہ کہہ دیا جاتا تھا یہ منحوس عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! بتاؤ اخلاق کا جنازہ نکل گیا تھا نہیں نکل گیا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کی سرزمین پر مبعوث ہوئے۔ سرکار نے فرمایا اے لوگوں سنو، اب لڑکیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا، لڑکیوں کو مارا نہیں جائے گا، یہ لڑکیاں تمہارے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ لڑکیاں تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو کمرے میں قید نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو گھمایا نہیں جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں جب یہ بچی ہے تو اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کا پردہ ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے نبی فرماتے ہیں پھر یہ اپنے شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں جب یہ ماں بن جاتی ہے تو اپنی اولاد کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ نبی فرماتے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے تو عورتوں کو ستایا نہیں جائے گا، عورتوں کو مارا نہیں جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں یہ لڑکیاں تمہارے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت شرفائے عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، اس لیے کہ دیہات کی آب و ہوا کے ذریعے سے بچے کی صحت اچھی ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں بھی بچے کی تلاش میں نکلی تاکہ میں بچہ تلاش کر لوں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں بھی اونٹنی پر بیٹھی، کسی بچے کو تلاش کر لیا جائے، غربت کا معاملہ ہے، کچھ اجرت تو مل ہی جائے گی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں بچے کی تلاش میں نکلی اونٹنی پر بیٹھی تو اونٹنی میری اتنی کمزور و لاغر تھی، اتنی کمزور تھی کہ چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ قافلے والے کہہ رہے تھے اے حلیمہ تیری اونٹنی کتنی کمزور و لاغر ہے، اونٹنی کو اپنی تبدیل کر دے، اونٹنی کو اپنی چینج کر دے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں قافلے والے پہلے ہی پہنچ گئے، انہوں نے اچھے اچھے بچوں کو تلاش کر لیا، ان بچوں کو تلاش کیا جن بچوں کو دودھ پلانے کی اجرت زیادہ ملے گی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی سب سے بعد میں پہنچی تو جو بھی عورت سنتی تھی کہ بچہ یتیم ہے، اس کے سر سے سائے پدری اٹھ چکا ہے، کوئی بھی عورت اس بچے کو لینے کے لیے تیار نہ ہوتی، ساری عورتوں نے امیروں کے بچوں کو لے لیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے بھی واپس جانے کا قصد کیا، میں نے بھی واپس جانے کا ارادہ کیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں واپس چلی تو میں نے سوچا لاؤ میں یہی یتیم بچہ لے لیتی ہوں، کچھ تو مجھے اجرت مل جائے گی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں نے اس یتیم بچے کو لیا یہ بچہ میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اس بچے کو میں نے اپنے سینے سے لگایا، بچے نے آنکھیں کھول کر کے میرا چہرہ دیکھا، بچے نے ایک پستان کا دودھ پیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے دوسرا پستان بچے کے منہ میں رکھا لیکن بچے نے دودھ کو نہیں پیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پستان کا دودھ پیا،
पीने के बाद हलीमा सादिया कहती है, जब मैं इस बच्चे को लेकर के ऊँटनी पर सवार हुई, अब पहले मेरी ऊँटनी चलने का नाम नहीं ले रही थी। हलीमा सादिया कह रही है, जो ही मैं ये बच्चा लेकर के चली, अब मेरी ऊँटनी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब मैं काफिले वालों से आगे निकल गई। अब काफिले वालों ने मेरा पीछा किया, करने के बाद कहा, ए हलीमा सादिया ये बताओ, तेरी ऊँटनी तो इतनी कमजोर और लागर थी कि चलने का नाम नहीं ले रही थी। ए हलीमा ये बताओ, अब तेरी ऊँटनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हलीमा क्या तूने ऊँटनी को तब्दील कर दिया है? क्या तूने ऊँटनी को चेंज कर दिया है? हजरत हलीमा ने कहा था, ऐ काफिले वालों सुनो, मैंने ऊँटनी को चेंज नहीं किया है बल्कि सवार बदल दिया है। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के हलीमा सादिया अपने घर पे पहुंची। मेरे सरकार के कदमों की बरकतें देखिए। हलीमा सादिया लेकर के पहुंची, सरकार ने हजरत हलीमा के घर में कदम रखा। आकाए करीम ने हलीमा सादिया के घर पे कदम रखा। हलीमा सादिया कह रही है, मेरे घर पे जो बकरियां थी उनकी थनों में दूध नहीं था। जब ये बच्चा लेकर के गई तो सारी बकरियों के थनों में दूध आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार के कदम पाक की बरकतें देखिए। हलीमा सादिया कह रहे हैं, जब मैं बच्चे को लेकर के गई, मेरे घर में जो बकरियां थी उनके थनों में दूध नहीं था। बकरियों के थनों में दूध आ जाता है। जो दरख्त सूख गए थे, दरख्त हरे भरे हो जाते हैं। घास सूखने लगी थी, घास हरी हरी हो जाती है। सुभान अल्लाह। घास सरसब्ज शादाब बन जाती है। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैं इस बच्चे को लेकर के गई, जिस तारीख से बच्चा मेरे घर पे गया, मैंने उस तारीख से चिराग ही नहीं जलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती हैं, जिस तारीख से मैं इस बच्चे को अपने घर पे लेके गई, मैंने उस तारीख से अपने घर में चिराग ही नहीं जलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब चिराग नहीं जलाया, मोहल्ले की औरतों ने देखा कि हलीमा के घर रात भर रोशनी रहती है, हलीमा के घर रात भर चिराग जलता रहता है। कबीले बनु साद की औरतों ने मशवरा किया, चलो हलीमा के घर चलते, हलीमा से पूछते हैं क्या हलीमा ने गुर्बत के अय्याम को फरामोश कर दिया है। हलीमा के घर का यह हाल था, अगर एक वक्त के खाने का इंतजाम होता, दूसरे वक्त खाने का इंतजाम नहीं होता। लेकिन हलीमा कितनी अमीर बन गई है कि हलीमा के घर रात भर रोशनी रहती, रात भर आग जलाती है, रात भर चिराग जलाती है। मोहल्ले की औरतों ने मशवरा किया। करने के बाद हजरत हलीमा सादिया के घर पहुंची। पहुंचने के बाद कहती, हलीमा क्या तूने गुज़िश्ता अय्याम को फरामोश कर दिया? ऐ हलीमा, तेरी गुर्बत का आलम तो यह था कि अगर सुबह के खाने का इंतजाम होता तो शाम के खाने का इंतजाम नहीं, अगर शाम के खाने का इंतजाम होता था तो सुबह के खाने का इंतजाम नहीं। हलीमा ये बता, क्या तू रात भर चिराग जलाती है? क्या तू रात भर घर में चूल्हा जलाया करती है? हलीमा सादिया ने कहा, काफिले वाली औरतों सुनो, कबीले की औरतों सुनो, मैं अपने घर पे चिराग नहीं जलाती हूं, ना चूल्हा जलाती हूं। अगर तुम्हें शक है तो चिराग तलाश कर लीजिए। कबीले की औरतों ने चिराग तलाश किया, एक एक कोना छान मारा, एक एक ताक छान मारा, लेकिन कहीं चिराग नहीं मिला। कबीले की औरतों ने कहा, हलीमा अगर चिराग नहीं जलाती तो रात भर चूल्हा जलाती होगी, हम तो देखते हैं कि रात भर तेरे घर में रोशनी रहती है। हलीमा ने कहा, ना मैं चिराग जलाती हूं, ना चूल्हा रोशन करती हूं। कबीले की औरतों ने कहा, फिर? हजरत हलीमा सादिया ने कहा, ये सारा कमाल ये जो बच्चा लेटा हुआ है, इस बच्चे के कदमों की बरकतों से है। कसम खुदा की, जब से मैं बच्चा लेकर के आई हूं, मैंने अपने घर पे चिराग नहीं जलाया। हजरत हलीमा ने इतना कहा, इस बच्चे से जमाल है। कबीले की औरतें जब उस बच्चे के करीब गईं,
حضرت حلیمہ سعدیہ نے بچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سفید کپڑا ڈال دیا تھا. جب قبیلے کی عورتیں جاتی ہے آقا کریم کے چہرے سے وہ سفید کپڑا ہٹاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ہزاروں چاند و سورج تیرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. قبیلے کی عورتوں نے کہا تھا اے حلیمہ تو نے اتنی برکتوں والا بچہ پایا ہے جس کے چہرے میں چاند و سورج تیرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اے حلیمہ سن لے، جسے محمد مل گئے ہیں اسے ساری کائنات مل گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حلیمہ سعدیہ ہے. اگر کوئی محلے میں بیمار ہو جاتا حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کو دھل کے پانی دے دیتی. کوئی بچہ بیمار ہوتا تو اسے شفا مل جایا کرتی تھی. یہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے. نبی کی عظمت پر قربان جائیے، نبی کی شان پر قربان جائیے. یہ بچپن کا زمانہ ہے میرے سرکار کا. مختون شدہ پیدا ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکتیں. کوئی اگر بیمار ہوتا تھا شہر میں، حلیمہ سعدیہ قدم پاک کو دھل کے پانی دے دیا کرتی تھی. جو بیمار ہوتا بیمار کو پلا دیا جاتا تھا، اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا. یہ میرے سرکار کی قدم پاک کی برکتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی تو دیکھیے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ ہے. سرکار جھولے میں جھولا جھول رہے ہیں، سرکار جھولے میں ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں جب سرکار کے قریب گئی، جانے کے بعد میں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں چاند بھی ادھر ہو رہا ہے. سرکار اگر دائیں طرف انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں چاند دائیں طرف چلا جاتا ہے. اگر بائیں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اب چاند بائیں طرف چلا جاتا ہے. اگر پائتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں چاند پائتی کی طرف چلا جاتا ہے. اگر سرہانے سرکار انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند سرہانے چلا جاتا ہے. یہ میرے سرکار کی عظمت ہے. سرکار جس طرف انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں چاند بھی اس طرف چلنے لگتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند. اللہ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہ شان ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، سرکار کا پیار اپنے دل میں بساؤ، نبی کی محبت میں جیو، نبی کی محبت میں جاؤ. اور ایک بات بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جتنا ہو سکے چراغاں کیجئے، جلوس نکالیے، گھر میں جھنڈیاں لگائیے، گھروں پہ جھنڈا لگائیے، کیونکہ جھنڈا لگانا حضرت جبریل امین کی پیاری پیاری سنت ہے. جھنڈا لگانا حضرت جبریل امین کی سنت ہے. گلیاں سجاؤ. 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، 12 ربیع الاول کو سارا جہان آزاد ہوا ہے. تو سرکار کی آمد کی خوشی میں گھروں پہ جھنڈا لگائیے، گلیاں سجائیے، چراغاں کیجئے. میں تو کہتا ہوں نبی کی آمد کی خوشی میں گھی کے چراغ جلائیے، گھی کے چراغ جلائیے. سبحان اللہ. اگر آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں چراغاں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. سرکار جب پیدا ہوئے ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سبیبہ تھا. جب ابو لہب کو معلوم چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو ابو لہب نے سرکار کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سبیبہ کو آزاد کر دیا. سرکار کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی سبیبہ کو آزاد کر دیا. مرنے کے بعد کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے ابو لہب یہ بتا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ اللہ نے مجھے جہنم کے شعلوں میں ڈلوایا ہے، میں جہنم کی آگ کے اندر پڑا ہوا ہوں، جہنم کے شعلے مجھے جلاتے ہیں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جب سوموار کا دن آتا ہے، میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، عذاب مجھ سے اٹھا لیا جاتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے مجھے میرا عذاب کم کر دیا جاتا ہے کہ جس دن سرکار پیدا ہوئے تھے
میں نے ان کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی سبیبہ کو آزاد کر دیا تھا، اسی لیے اللہ میرے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ اسلامی بھائی، جو ایک ابو لہب جیسا سخت انسان جو جہنم کا حقدار، جو جہنم میں جلے، اگر نبی کی آمد کی خوشی میں وہ بھی ایک لونڈی کو آزاد کر دے، اللہ اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے۔ اگر ہم اور آپ نبی کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجائیں گے، اپنے گھروں میں جھنڈا لگائیں گے، چراغاں کریں گے، تو اللہ ہمارا عذاب کیوں نہیں کم فرمائے گا؟ تو اس لیے اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جیو، نبی کے عشق میں مرو، نبی کا عشق اپنے دل میں بساؤ، انشاءاللہ ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ۔